السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلام خواجہ کے حوالے سے بات کروں اور میری نظر میں عشق کا کیا مقام ہے۔ علامہ محمد اقبال کے ریسرچ اور غالب کے ریسرچ عشق حقیقی عشق ہے، اور پھر چونکہ صوفیہ کے پودوں سے میں نے میش کی ہے، صوفیہ کی ایسے لگتا ہے جیسے میں صوفیہ کی جو نگاہ نائب میں ہوں، وہ مجھے اپنی نگاہوں میں رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے میں عشق حقیقی کے نقوش جو اگر مٹ چکی ہیں اس معاشرے میں، اس کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور عشق مجازی جو کہ اس معاشرے میں بالکل ناپید ہو چکا ہوا ہے، اس کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور ہیر کی تلاش میں چلو بر وفا کے خون کی تلاش کا سفر اور عجیب سی تجربات۔ اب مجھے یہ آج اپنے کلام خواجہ کے حوالے سے میں نے سوچا ویڈیو بناتا ہوں کہ اپنے کلام کو تھوڑا سا اجاگر کروں، جو پرچے پوچھ ڈال دیا ہوا میں نے، اور دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ آج تک کوئی عاشق حقیقت میں عشق کی ڈیفینیشن تک نہیں بتا سکا، عشق ہے کیا۔ تو میں نے عشق کی ڈیفینیشن عالمی کفیات عشق کی بتائی ہیں کہ اشاع کی کیا کفیات ہوتی ہیں، مگر جو عشق کی ڈیفینیشن ہے میں نے اس کی تعریف بیان کر دی۔ اور یہی نہیں، میں نے غالب کے کلام میں گہرائی بہت زیادہ ہے، مگر میرے کام میں جو سادگی اور جو معنی کے اعتبار سے اتنا پیچیدگی نہیں ہے، بلکہ عام سا کلام ہے جس میں جاہل انسان بھی اس کی گہرائی کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ میرے کلام میں کیونکہ الفاظ میں الجھا دینا، باتوں میں الجھا دینا پڑھنے والے کو، اور وہ ڈکشنری اٹھا کے اور معنی ڈھونڈتا پھر یہ پڑھنے والا، تو میں نے کہا ان چیزوں سے بھی ان کو نکالا جائے، لہٰذا میں نے اپنے کلام میں سادگی لے آیا، اور تاکہ عشق جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ ابھی اپنی تمہید مانگ رہا ہوں، اپنے کلام کی طرف بعد میں آؤں گا۔ اور ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں میں بھی جناب عشق کی ہر کوئی مختلف اپنی طرف سے بیان کر رہا تھا، وہ عشق یہ ہے، عشق یہ۔ میں حیرت ہوتی تھی کہ اپنی طرف سے وہ بڑی ایکٹریسز بنی ہوئی تھی، انہوں نے بیچاریوں کو عشق کی الگ بے کا نہیں پڑا۔ اسی طرح جتنے بھی شعراء کرام ہیں، آپ اٹھا کے دیکھنے کسی نے بھی عشق کی ٹو دا پوائنٹ تعریف کی ہو۔ میری آج سے پہلے 4-5 ویڈیوز میں نے عشق کے حوالے سے بنائی تھی 3-4 سال پہلے۔ عشق ہے کیا، عشق کی کفیات کیا ہیں، اور مزے کی بات بتاؤں، میں اس وقت غالب سے بھی ناشنا تھا میرے خیال سے، جہاں تک یا نہیں، میں بالکل ناشنا تھا اس والے سے۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ غزل غالب کی پڑھی ہوگی، اتنی گہرائی نہیں تھی، اتنی ریسرچ مکمل نہیں ہوگی اس وقت یہ ویڈیو بنائی، اور لو میرج اور ارینج میرج کا تقابلی جائزہ لیا، اور حقیقت کیا ہے رشتوں کے حوالے سے۔ تو عشق میں جیسے محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ عشق کو اپنے اندر سمونا چاہتے ہیں، عشق کتابوں سے، اس معاشرے میں تو بالکل عشق پروان نہیں چڑھ سکتا جہاں پہ بٹکی ہوئی شخصیات ہوں۔ بٹکی اس والے سے کہ منٹ پل پل میں اپنے مفاد کے تحت عقل یار ہے نا، اپنے نظریات بدلنے والے لوگ، اور اشاعت بھٹکتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے اور ایک دوسرے کے قریب جانے کے لیے، جو دو شخصیات ہوتی ہیں۔ مگر یہاں تو ہر کسی کے لیے بھٹک رہا ہے، اپنے مفاد کے لیے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کچھ، اتنا زیادہ بھٹکنا ہمارے معاشرے میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا میں نے وہ ویڈیوز، اب یہ عشق کے حوالے سے جو بیان کر رہا ہوں تو شاید بھٹکتی نہیں ہے۔ عشق کی ٹو دا پوائنٹ میں نے ڈیفینیشن نکالی کہ عشق گھری گھری، کوچا کوچا، صحراؤں میں، بیابانوں میں، جس طرح اشاعت کو جب میش مل جاتی ہے نا تو وہ بھی بھٹکتے ہیں، ان کی دل جو ہوتا ہے نا وہ ان کو بھٹکاتا ہے، کبھی وہ جوگی بن کے اپنی محبوبہ کے در پہ جاتے ہیں، اور یہ وہ عشق ہوتا ہے نا وہ خود ابارگی کرتا ہے ایک پکیزہ شخصیات میں، یک رنگ شخصیات میں، جو اس قابل ہوں کہ وہ اس میں عشق پینے کے عوض اپنا سب کچھ لٹا دے، اپنی ظاہری ہستی کو مٹا دے، اور صرف عشق میں
انسان پوجا کرتا ہے اپنی محبوبہ کی یا محبوب کی، اور غصے کر کے دور تصور یار دیتا ہے. یہ تصور یار ملتا ہے کہ انسان اپنی محبوبہ کے عشق میں کھو جاتا ہے اور محبوبہ اپنے محبوب کے عشق میں کھو جاتی ہے. یہ میں عشق کی نہیں اور جذب و مستی مناظر طے کرتی ہے. عشق آوارگی کرتا ہوا جہاں پہ انہیں الگ کردار شخصیات ملتی ہیں وہ اس میں حلول کر جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور عشق جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی خود اشاق کے دل میں اس جذبہ عشق کو بڑھاتا ہے اور ان کو. اور دنیا قیدوں بنتی ہے، دنیا عجیب سے افسانے تراشتی ہے، کیونکہ ظاہر بھی لوگ یہ ہوئی نا جہاں میں حکومت عشق کیونکہ زمانہ محبت ساز نہیں، حکومت عشق نہیں ہوتی. حالانکہ جو چیز نایاب ہو اس کی تو ہمیں قدر کرنی چاہیے. آج سچ نایاب ہے، سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے. ایسے میں اگر کوئی سچ بولتا ہے تو میں کہتا ہوں بڑی بات ہے. تانے میں نے نہیں سچ، بلکہ جس نے سچ کو اختیار کیا ہو واقعی سچ بولنے والا، یعنی کہ خود کبھی بھی اس نے جھوٹ نہ بولا. پاکیزگی ایک بہت بڑا جام ہے جس کو پینے سے عشق کی میں ملتی ہے اور عشق حلول کرتا ہے. تو قرآن کا پورا مفہوم ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ بھی خود للمتقین، ہدایت مفہوم کے لیے. اس طرح عشق کا جو تصور ہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو، وہ یک رنگی اور پاکیزگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اعلیٰ کردار شخصیات اور پختگی جن کے کردار میں اور جن میں قربانی کا جذبہ ہو، اور یہ قربانی خود سے نہیں آتی کہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں میں قربانی دینے کی تیار ہوں. تو جب عامر پاکیزگی ہوتی ہے، یک رنگی ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے جب عشق لا دی جاتی ہے تو پھر غالب کا مفہوم، اور جیسا میں اپنی کفیات محسوس کرتا ہوں کہ انسان کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. انسان اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اپنے نظریات اور اپنی جو ہوتا ہے انسان کو کہ اس کو بہتر کرنے کا جذبہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تو اپنی ہستی مٹاتے ہیں شاہ. اور وہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی یاد میں تڑپنا، اور اس کے لیے اپنی ہستی کو مٹانا. اور یوں لوگ ایسے شخصیات کو مجنون دیوانہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف لوگ اسٹیٹس کی مارے پھیرے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے اکٹھے کر لیں، مال و دولت اکٹھا کر لیں حرام طریقے سے جائز طریقے سے جیسے بھی ہے. اور ایک طرف اشاق ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کے ایک دوسرے کو منانے کے لیے، ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں. اور زمانے کے لوگ جو عقل نہیں ہوتے ہیں یا جو فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں وہ افسانے تراشتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوریاں بڑھیں. اب دیکھا جائے تو میاں بیوی کے رشتے آج پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہے. بیوی کا تصور، میاں بیوی کا شادی کوئی کھیل نہیں ہے. دو پختہ شخصیات جو کردار کی اعلیٰ کرینے میں پروئی ہوں تو پھر شادی ممکن ہوتی ہے، ورنہ شادی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ آج جتنی شادیاں اور ڈیورس ریشو بڑھ رہی ہے اس کی وجوہات ہی نہیں ہے کہ جب آپ میں یک رنگی نہیں ہے، بھٹکنے والی مرد و زن ہوں گے، شادیاں کہاں پہ ہوں گی. جب اس طرح جب کردار میں پختگی نہیں ہوگی تو بے یقینی ہوگی. اگر چاہے دونوں کو پتہ ہے ایک دوسرے کے کردار کا، مگر وہ شوہر کو یہ ہوگا یہ پتہ نہیں کدھر چکر چلا رہی ہے، عورت کو یہ ہوگا مرد پتہ نہیں کدھر چکر چلا رہا ہے، اور اس طرح خود شاد اور بہانے سے لڑائیں اور جو بھی ہے اور یوں شادی ختم. تو لہٰذا اور یہی نہیں، چکر چلانے کے علاوہ بھی آج کل جتنی بھٹکے لوگ ہیں ذرا سی آپشن ملتی ہے وہ ادھر بھاگ جاتے ہیں. چلو ادھر اپنا فائدہ ہے، اس سے تو چلو جو چکنا کا چک لیا چھوڑو. اس کا عورت ہوتی ہے اگر نہیں اب کتنے پلے پہ گئی یہ تو میں خرچہ بھی نہیں پورا کر سکتا، یا کوئی اور ذہن میں آتا ہے وہ بھاگ جاتی کسی اور طرف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اس طرح کی بھٹکی شخصیات ہوتی ہے وہ ہمیشہ زندگی میں بڑھتی رہتی ہے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں ڈیورس ریشو بڑھ چکی ہے. یہ میں تھوڑا سا ٹچ اس لیے دے رہا ہوں عشق کا مقام کس قدر بلند ہے. یہ ایک شخصیات نے ابھی شادی نہیں کی، نہ ان کے کوئی تعلقات ہیں، مگر وہ اتنی تڑپتی ہیں اور پاکیزگی کا جام لیے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف وہ مادہ پرست لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے قربتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہیں. حقیقت میں ایک بستر پہ آنے کے بعد بھی اگر کوئی ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہو سکتا تو اس سے بڑی ریا کاری کیا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پہ لعنتیں بھیجتا ہے جو منافقین ہوتے ہیں اور ان کو تباہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ عشق کے منصب کو اجاگر کرتا ہے تاکہ جتنے بھٹکے لوگ ہیں وہ ان کا اشاق جو ہے وہ امام ٹھہرے، ان کو بتائیں کہ حقیقی معنوں میں زندگی ہے کیا. مگر افسوس جب انسان کی سوچیں شیطان ہائی جیک کر دیتا ہے. اب جتنا بھی بھٹکنا ہے ہمارے معاشرے میں، اخلاقی پستی ہیں، یہ سب شیطان نے سوچیں ہائی جیک کی ہوئی ہیں اور شیطان اپنی مرضی سے ہانکتا ہے ان لوگوں کو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک
پاکیزہ شخصیات کو جو اس کے لیے اپنا قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہیں، اور وہ شخصیات جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹاتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جذبے دیتا ہے اور ان کو مقامات دیتا ہے، اور یہ ان کے اللہ تعالیٰ جذبات کی خود ترجمان کو وہ خدا کے جو ہے نا وہ ان کے جذبات اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ رحمتوں کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھٹکی ہوئی شخصیات جو ہوتی ہیں نا وہ شیطان کی ترجمانی جاری ہوتی ہیں، ایک ایسے معاشرے میں تباہی کرنی۔ اللہ تعالیٰ مثالی معاشرے کو پسند کرتا ہے، امن کو پسند کرتا ہے، رایہ کاری سے پرے، سچائی پہ مبنی معاشرہ جہاں پہ اطمینان سکون ہو۔ شیطان فتنے تراشتا ہے، خدشات پیدا کرتا ہے، لڑائیاں پیدا کرتا ہے، انسانی کی تزیل پیدا کرتا ہے، کم ظرفیاں پیدا کرتا ہے، اور یوں لڑائیوں کا دور دوڑا، اور یوں جو چیزیں ہمیں وقتی طور پہ بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں وہی ہمارے لیے مستقل طور پہ ہماری تباہی کا باعث بنتی ہیں، اگر یہ ہم حقیقی معنوں میں اگر ہم اس چیز کا ادراک کریں۔ اگر آپ ان چیزوں جو میں نے باتیں ہیں آپ اس کو انالیسس کر کے دیکھیں اور دیکھیں گے کہ واقعی ایسے معاشرے میں ہے، تو آپ دیکھیں گے واقعی یہ تباہیاں ہماری خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ اسی لیے چوائس آف سلیکشن جو ہوتا ہے، پرسنالٹی سے بڑی کوئی شخصیت سے بڑی آج کل شادیاں تباہ ہونے کی جو وجوہات ہے وہ مال و دور و زاری اسٹیٹس کو دیکھا جائے گا۔ جس شخصیت سے شادی کرنی ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ شخصیت سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ یہ مال و دولت یہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تو سکون دیتا ہے، آپ کو خوشی ملتی ہے، تسلیم ملتی ہے، راحت ملتی ہے، مگر جو شخصیت کی بہار ہے، جو شخصیت ہے جس سے آپ کا اولاد پیدا ہوتی ہے، اس سے آپ کا گھرانہ پروان پیدا ہوتا ہے، اور جس شخصیت کے آپ مفاد کے تحت شادی کرتے ہیں وہ تو شخصیت میں نہ تو آپ کو اچھی اولاد میں بھی تربیت نہیں نہ دے سکے، اور وہ آپ کو غلام بنا کے رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے من چاہے نظریات اور بھٹکی ہوئی شخصیات اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو کہیں دیکھ رہی ہو، اور وہ آپ کو صرف ایک دھیمی وہ سمجھے شوہر یا بیوی جو جس مرضی کیٹیگری میں، کبھی مرد بھی تو امیر ہوتے ہیں، کبھی بیویاں بھی امیر ہو سکتی ہیں، جو بھی ہے عورت کی طرف سے بھی عمارت ہو سکتی ہے، تو لہٰذا وہ چیزیں شخصیت سے بڑی نہیں ہوتی، کیونکہ اور یہ شخصیت کی ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شخصیت جو اچھی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو شخصیت اچھی ہوتی ہے اس کو اپنا عشق بھی روزن مارتا ہے، اور عشق بھی روتا ہے جب یہ لوگ اس کے متعلق غلط قسم کے افسانے تراشتے ہیں اور اپنی بد کرداری کو عشق کا نام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اور عشق بھی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، کہ میں ایسا نہیں ہوں، میرے مفہوم کو بدلا جا رہا ہے، میرے مفہوم کو بدلا جا رہا ہے، مگر وہ یہ چیز جاننے سے قاصر رہتا ہے کہ ہر شخصیت عشق کی اہل نہیں ہو سکتی، اور یہ جتنے بھی افسانے ہوتے ہیں نا بعد میں، اور زمانہ سب سے بڑا امتحان ہے، وقت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی کس نے پختگی ہے، بلند گرداری ہے کہ وہ اپنے اس تسلسل کو، اور جب جذب و مستی کفیت ہوتی ہے نا تو پھر مناظر طے ہوتی ہیں، اگر جذب و مستی کفیت نہیں ہے تو خالی دعوے ہیں، دعوے ٹھوس ہو جاتے ہیں اور رہتا کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا میں اپنے کلام کی طرف جاؤں گا، اگرچہ اس کی بے تابیاں، بے گھڑائیاں، بے خیام، بے خربے برگے بسمل کی طرح پل پل تڑوے، ہم بھی دل کے بادشاہ جو تڑے، ہم بھی مرغے بسمل کی طرح پل پل تڑوے، تو تڑپے ہم بھی، کیونکہ ہمیں نظر آیا کہ مجھے نظر آیا کہ واہ 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 یہ تو اس کے بڑے مقام پہ فائد ہے، اور جیسا میں مفہوم تراشتا تھا کہ اس کے فوراً سے ہو جاتا تھا، میں نے کہا یہ تو ایسی میری چیزیں قربان ہو جا رہی ہے، تو باڈی بھی سی کس مقام پہ ہوگی اور یہ کام ہے۔ تو اب جو چیزیں اب جو وقت گزرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بے قراریاں، بے تابیاں کیا ہیں اور کیا نہیں، اور گنگی ہونا یہ وہ بھی مجھے وہ خدشات بھی لاحق ہوتے ہیں۔ اب انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ذہن اور ایک دل۔ دل میں اطمینان آتا ہے اور ذہن خدشات پیدا کرتا ہے جب بے پروائیاں بڑھتی ہیں اور جب منزل دور ہوتی ہے، اور انسان اور اب اقبال کے حوالے سے میں تھوڑا سا ٹچ دے کے دوسری طرف جاؤں گا، میرا مفہوم اپنے کلام کی طرف ہے اور ویڈیو ٹو مچ گوئنگ ٹو لینتھی۔ اور اچھا تو اقبال کا کلام میں پڑھتا ہوں نا، تو جب میں دیکھتا ہوں اور معاشرے میں دیکھتا ہوں، معاشرے میں اور اس میں بہت زیادہ اقبال اپنے دور میں لوگوں سے متنفر ہے، حالانکہ اس دور میں اچھی شخصیات تھیں، تو جب میں اکیلا اقبال مایوس تھے اس رات کو فاش کر روئے محمد یاد الہی کا نگہباں کی طرف جائے، تو آج تو ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا اخلاقی والے سے۔ تو میں جب پریشانیاں ہوتی ہیں تو پھر میں اقبال کے کلام کو ایک ایسے صحیفے کے طور پہ پڑھتا ہوں جو مجھے میری بے یقینی پیدا نہیں ہونے دیتا، جو میرا اعتماد ختم نہیں ہونے دیتا، میرا توکل اللہ پہ ختم نہیں ہونے دیتا، اور
مجھے مستقبل کے حوالے سے جو خوشخبریاں علامہ اقبال کے کلام سے مختلف حوالے سے ملتی ہیں اور جو نتیجے سناتے ہیں، تو میرا عزم اور ہمت میں پھر سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غالب نے جو بے تابی اور اپنا بتایا عشق مجازی کے حوالے سے، اور میں بڑی بات نہ کر دوں، میں کہتا ہوں سارا علامہ اقبال نے جو کلام لکھا ہے وہ صرف میرے لیے ہی لکھا ہے۔ ایسے لگتا تھا جو اقبال نے میری آنے والا شخصیت یہ اس کو مراحل آئیں گے، وہ اس نے مجھے انسٹرکٹ کیا، یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اقبال کا شہین بھی میں ہوں اور یہ اقبال نے سارا کلام میرے لیے لکھا۔ اس طرح غالب کے حوالے سے جب میں کلام لکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو غالب نے جو اپنی تباہیاں بربادیاں اور محبوبہ کی بے رخی بتائی تو میں سمجھتا کہ غالب نے یہ عشق مجازی کے حوالے سے جو کام کیا ہے، تو کہیں غالب نے یہ میری تباہیاں تو نہیں بتا دی۔ آج سے عشق ہستی مٹاتی ہے تو میرا دل تڑپتا ہے، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا میرا بھی تباہ ہوتا ہے، اور میں خوبصورتی میری ڈیمیج ہوتی ہے اور دل بے قرار رہتا ہے، اور میری تو مصنوعی خوبصورتی ہے، منٹ میں تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے ورنہ زیادہ ڈیمیج ہی رہتی ہے، اور جو میری اوریجنل خوبصورتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ڈیمیج ہی نظر آ رہی ہے ابھی تک، وہ جب تک دل کی دعا نہ ملی میں ایسی ڈیمیج ہوتا رہوں گا۔ تو اس نے میری ہستی مٹائی ہے، وہ 1 سال پہلے کی میری جو خوشیاں تھیں اور جو میرا تھا وہ اب صحیح معنوں میں میری خوشی نہیں لوٹ رہی، اور ہر وقت تڑپ باقی ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم اس نے مجھ پہ کر دیا ہے، اور اسے نہیں پتہ تھا کہ جو عشق کے مقامات کو ریسرچ کر رہا ہے، اپنی ہیل ڈھونڈ رہا ہے، اس کو ہی اس نے پھانس کے اس کو بے پرواہی سے چھوڑ دیا، اور اب غالب کے کلام کی کفیات کہیں غالب نے میری تباہی بربادی ہے تو میں سنتا ہوں نہیں لکھتی کہ اس کی بے پرواہی سے جو تباہیاں اور بربادیاں آ رہی ہیں مجھے، تو میری آہیں عاشق اللہ پہ جا رہی ہیں، تو کہیں میرے خلوص کی وجہ سے اور میرے یک رنگ ہونے کی وجہ سے، اور جو مجھے ڈیمیج اور جو جس نازل کو میں طے کرنے جا رہا تھا وہ نہیں منہ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، کہ اپنے معاشرتی مسائل کے حوالے سے، اپنے جو اسکلز کے وقت پہ کام کرتے ہوئے پروڈکشن کی وجہ سے وہ چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں، اور جو یہ تڑپ باقی، اور جتنے زیادہ آفرز ٹھکرائی جا رہی ہے میری طرف سے اور اپرچونیٹیز وہ ایسے ہیں کہ میں ابھی ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی اس کو میں فائنل راؤنڈ کھیلنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا انالیسس نکالا جائے کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حال تو نکلے نا، یہ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ، اور میں اللہ کی بات، اور کہیں میری طرف سے کہیں، اور جو عرش مولا کھلتا ہے جب مظلوم کی آ جاتی ہے تو میں مظلوم، اب میں تو یک رنگی لی ہو ایک شخصیت ہو، چلو خون ڈھونڈ لی ہو، ریل کی تلاش میں اسے میں اس کو ایسی شخصیت، اور اتنی زیادہ آفرز آنے والی آ رہی تھیں جو جی سے افسانے میں سب کو ریجیکٹ کرتا جاتا ہوں، تو اب اگر وہ فائنل راؤنڈ چل رہا ہے چونکہ اگر بے پرواہیاں اس کی بڑھیں گی تو یہ بٹکی ہوئی شخصیت میں ہی شمار ہوگی، کیونکہ میں تو اب جس نہج پہ یہ چل چکا ہوں، میری بے قراریاں جہاں پہ مجھے لے گئی ہیں، تو یقیناً اگر وہ لاحاصل رہے گی میرے لیے اور خوش فہمی کا شکار ہوگی کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ بٹکی تصور ہوگی، میرا اس میں کچھ نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی مسئلے کا حل بھی لازمی نکالتا ہے۔ تو میں چونکہ دل کے تحت فیصلے کرتا ہوں، عقل سے نہیں کرتا، تو اس لیے میں ہمیشہ دل سے سوچتا ہوں اور دل کے تحت ہی فیصلے کرتا ہوں، تو اسی لیے میرے نقصانات بھی ہیں زندگی میں وہ دل کے تحت ہی میں نے فیصلے کرنے سے اٹھایا، تو میں لہٰذا اپنا کلام جو ہے نا، جو سب سے پہلے میں نے کلام لکھا تھا وہ میری بے تابیاں تھیں، کہ میری بے تابیاں مجھے بھٹکائیں، بے پنکھ گر تیرا اڑائیں، میری بے تابیاں مجھے بھٹکائیں بے پنکھ گردیرا میرے بے قرار دل میں طوفان کیسے مغر میں پھنسی کشتی کی منزل
غبائرا کوچا کوچا خواریاں خواریاں گھوموں گلی گلی نگر نگر ملکوں ملکوں میرے بے قرار دل کی دوا کہاں میری دعا مدعا منزل حاصل ہے تو تیری دردن کی پکار تیرا ہی ہم خیال میری بیتابیاں پل دو پل کا ساتھ. اس کے بعد میں نے لکھا تنہا ہے زندگی. دوسرا میرا کلام یہ ہے تنہا ہے زندگی. پل دو پل کا ساتھ جیون بھر کی یادیں تنہا ہے زندگی خواب زندگی کے سفر میں کانٹے ہیں بچھے یہ میرا دوسرا کلام تھا. اور تیسرے نمبر پہ جو میں نے پڑھا تھا اچھا احساس میں ہے. وہ میرے احساس میں ہے گویا کہ میری نگاہ میں. اب بے ترتیب کے ساتھ جو کلام میرے سامنے آئے گا وہ پڑھتا جاؤں گا تھوڑا تھوڑا. اور میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہ اتنا زیادہ میں ویڈیو پھر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. وہ 4-5 گھنٹے کے لیے لگ جائیں گے تو میں نہیں چاہتا. یادوں کا اثاثہ بہار بنے نہ ہونے کا غم خزاں لگے یقین بے یقینی ہونے میں نہ ہونا پریشانی بڑھے. بہکی تھی یا بہکا رہی تھی بھٹکی تھی یا بھٹکا رہی تھی چلو میں لہو ملنے کی امید بنی پکی یا مگر مشکل تھی. ہر پل دھوڑی بڑھے نقش یار دل سے میٹھے شک و شبات جنم لے پتھر دل ہے یقین بڑھے بھٹکا راہی ہوں ناامید سا ہوں. وہ درد دل کی دعا میں نے لکھا. وہ درد دل کی دعا تھی مٹی ہستی کی مسیحا تھی. کون میرا حال اسے سنائے گا ہوں مریض عشق بتائے گا. میرے دل سے نکلی دعا تھی میری امید میری چاہ تھی. وہ میری دھڑکن ہے میرا دل اس کا مسکن ہے. بہت سی میری محبت کا دم بھرتی ہیں پتہ نہیں کیوں نکمی دکھتی ہیں. عشق بے لگام ہے.
عشق بے لگام ہے، جذب و مستی منزل کا نشاں ہے۔ میراث عشق کیا ہے، میں نے یہ بھی لکھ دیا، عشق کی میراث کیا ہے۔ بے چینی عشق کی میراث بنی، درد دل کی آہو پکار منزل کی راہ بنی، عشق خدا کا ایک تحفہ پاکیزہ دل میں امانت اتری، یہ امانت اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ جذب و مستی فکر سے بھی گانا کرے، توڑ کر سارے بندھن بے خوف دیوانہ گرے، عشق کی دولت یوں ہی نہیں ملتی، مٹا کر ہستی جہاں میں افسانہ بنے، اپنی ہستی مٹا کے افسانہ بنتا ہے۔ عشق ایک تحفہ، عشق کی تحریر دلوں پہ اترتی ہے، جگ چھوٹے ایک ہستی کی پرستش ہوتی ہے، پکارتے نا انسان اپنی محبوبہ کو، اشاعت کے جنوں کی فطرت بیاری کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیاری ہوتی ہے ان کے جذبوں کو، معصوم دل کی بے قراری میری بے قراری جو مجھے بٹھا کلام لکھا۔ اب ہر میرے بات کے پیچھے ایک حکمت لوجک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ بھی ایک رنگی کو پسند کرتا ہے، خود سے کر کے بے پرواہ، پرے بھی چل سکتا ہے، بے پرواہ تصور یار ہے۔ جتنے بھی ہیں جن کو عشق کا روگ لگ جاتا ہے وہ تو شریعت بھی اٹھا دی جاتی ہے مجبوری باندھا ہونے کی وجہ سے، وہ تو مست ہو جاتی ہے۔ اب دو عشق کٹھے ساتھ بھی چل سکتے، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ جب آپ کے عشق مجازی کا غلبہ آ جائے گا نا تو آپ خدا کی یاد کو بھی بھول جائیں گے اور آپ محبوبہ کے تصور یا محبوب کے تصور میں چلے جائیں گے اور مجبور دیوانہ ہو جائیں گے اور قربانیاں مانگے گا۔ یہ اگر صحیح معنوں میں عشق ہے، یہ آج کے عشق نہیں ہے، تو وہ پھر آپ اس کے اندر ہوگے کہ آپ اللہ سے بھی دور چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ خود سے دور کر کے آپ کو ایک دوسرے کی شخصیات کے میں گم کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا یہ ہوتا ہے عشق، تم حوث کے پجاری، اور جو جنہوں نے دین بیچا ہوتا ہے علماء کو ان کو بھی بتاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ قربانی ہوتی ہے، تم میرے لیے جو عشق حقیقی کا جو دعویٰ کرتے تم کیسے اپنی ہستی کو مٹاؤ گے اور باطل کے سامنے سینہ سپر کرو گے اور میرے خدا کے نظام کو رائج کرو گے، تم یہ دیکھو کہ یہ جو ظاہر بن مجازی اشاعتہ انہوں نے کس طرح میری قربانی ہے، تم کم قربانی کرو۔ اللہ بھی یک رنگی کو پسند کرتا ہے، خود سے کر کے بے پرواہ صبر یاد دیتا ہے، من کے مندر میں روز پوجا ہوتی ہے، تصور یار میں لمحہ بلمحہ زندگی کٹتی ہے۔ عشق کا جنازہ اٹھا، بے پرواہی سے میں نے عشق کا جنازہ اٹھا دیا، یہ بھی کافی دیر والے پہ لکھی ہے، دو بھی نکل۔ عشق کا جنازہ دھوم سے اٹھا، خود ہی امام، جنازہ ہے تو امامت کرانے کے لیے ہوگا، خود ہی امام، خود ہی مقتدی، خود ہی گورکن ٹھہرے، جگ میری بے بسی پہ ہنسے، خاموش دل میں درد کی آہ اٹھتی ہے، جو شاہ کا ساسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہیر سے زیادہ بے چین دکھتی تھی حقیقت میں رموز عشق سے بے خبر تھی۔ اب بے پرواہی کو دیکھتے ہوئے میں ابھی یہی کہوں گا اس کو رموز عشق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مزار عشق پہ روز حاضری ہے میری، مزار عشق پہ، کیونکہ آہو پکار ابھی ختم نہیں ہوئی تو اب عشق کا جو مزار میں نے بنا لیا خیالات میں، اب اس پہ میری حاضری ہو رہی ہے کہ میں کدھر پھنس گیا، کس سے وہ عشق لڑا لیا کہ اب وہ تو تکتی نہیں ہے، تو اب خیالی پلاؤ میں جو ایک جذبہ تھا کہ اس سے شادی ہوگی، یہ فلانٹی زندگی پروانچ کرے گی، اب تو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، تو اب عشق کا جنازہ اٹھا دیا کہ اب تو لگتا ہے نامید ہو کے چلو جی یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں، تو جنازہ اٹھا دیا۔ اب وہ عشق کے مزار پہ حاضر ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو عاشق کوس رہا ہے، میں کوس رہا ہوں کہ کس الجھن میں پھنس گیا ہوں۔ منازل عشق تکمیل عشق کی چاہ ابھی بھی باقی ہے، ہم خیال کی تلاش میں نگاہ پل پل بھٹکے، اب چلو بر لہو مل ہی جائے گا خواجہ جب پاکیزہ شخصیات کا سامنا ہو۔ حقیقت عشق، حقیقت کی عشق کی حقیقت کیا ہے، ورڈ کیا، ڈیپتھ کیا ہے۔ عشق بے لگام ہے، جذب و مستی منزل کا نشاں ہے، کبھی سولی پہ چڑھ جانا، کبھی خود کو مٹا کر بے نشاں ہو جانا، کبھی محبوبہ کے احساس میں اتر کر میں اور تو کا فرق مٹانا، عشق کی آگ برابر لگے ہے، زمانے سے جدا ہو کر ایک ہو جانا،
زمانے بھر میں افسانہ بنے ایک اللہ سے واحد ہے، اللہ بھی یکتا ہے، اور ساری دنیا کوئی خواہشات کا بت پوجتی ہے، کوئی مال و دولت، کوئی عہدہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اشاق جو ہوتے ہیں وہ میں اور تو کا فرق بٹا کر ایک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دو جسموں میں عشق کی پاک برابر رکھتی ہے اور وہ ایک ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ زمانے بھر میں افسانہ بنے عصا کی پرستش ہر گھر میں، آج ہیری رانجھا سونی ماہیوال کی داستانیں زد عام ہے، افسانے تراشتے ہیں قیدوں کو برا۔ آج اس دور میں قیدوں کو برا جانا ہی نہیں ہے نا، آج لوگ برا جانتے ہیں۔ چلے تو یہ تھے میرے ڈر لگتا ہے، یہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے اب جو یوٹیوب کے اور ٹک ٹاک پہ اس کے اشارے نظر آتے مجھے بہت حقیقت میں برا بھی لگتا ہے کہ جدھر تم نے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے ادھر تم دیکھتی نہیں ہو، جو ادھر رہیں یہ کیا سٹرا سسٹم پھینکا ہوا ہے، کیا تم اپنے آپ کو اسٹوپڈ اور بیڈ کریکٹر شو کر رہی ہو، بڑی تھی اور جہاں پہ تم نے ایک امید جگائی اس کو تو تم راہ حاصل کر رہی ہو تمہاری تھی۔ تو ادھر میں نے اسی لیے اشاروں سے روح کام جاتی ہوئی ہے، روح پلاٹی اور اپنی تباہیاں بربادیاں جیسے میری ہستی بٹی جیسے میں نے بتایا۔ تیری باتوں سے ڈر لگتا ہے، تیرے اشاروں سے روح کانپ جاتی ہے، تیری ذات مجھے بٹکی سی لگے، تیرے سوچو دل میں دوری پڑے، یقین سے پرے بہکی سی، حقیقت عشق سے پرے نہ سمسی، تیری نادانیاں خوار کر گئیں، میری عشق پلا کر برباد کر گئیں، میری سوچوں خیالوں میں جا کر زندگی میری برباد کر گئیں، دھڑکن کی طرح دل میں اتر کر زندگی کے سفر میں آ گئی۔ اب یہ زندگی کے سفر میں آ گئی، دھڑکن میں اب دل و دماغ پہ قابض ہو گئی ہے، تو زندگی کے سفر میں میرے ساتھ چل رہی ہے، مگر حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کہاں جاؤں دل لگاؤں، کہاں جاؤں دل لگاؤں، درد بری آ اٹھے رے۔ ارے بابا کیوں درد بری آ اٹھے؟ چلو بر وفا کا لہو نہیں ملتا، دس سے برا دل نہیں ملتا، وفا کے ناٹک کرتی ہیں، جسے دیکھو بہت دکھتی ہے، بڑی آتی ہیں مجھے بعض کا آفریں اور یہ وہ، بعض تو اپنے پیکج لے کے آ رہی ہے اتنی ساری، میں خاموش ہوتا ہوں۔ اچھا یہ تو میں تو اب وہ باتیں بھی اپنے ذہن میں وہ زبان پہ نہیں لے کے آ سکتا، جس طرح کی لڑکیاں ملتی ہیں اور ان کو یہ نہیں ساڑیوں کو پتہ کہ میں چلو پر وفا کا خون ڈھونڈ رہا ہوں، وہ پیکج مجھے بتا رہی ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک بندہ کسی چیز سے نفرت کر رہا ہے بھٹکنے سے، اور وہ اپنا بھٹکنا مجھے سامنے ظاہر کر رہی ہے، تو میں کیسے ہاؤ از دس پاسبل دیٹ آئی ایکسیپٹ ہر پرپوزل۔ تو میں کہتا ہوں کہ پکیزگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، درد دل بھی اسی میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کسی میں کوئی خوبی نہ ہو، صرف پکیزہ عورت ملے نا تو آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ بھٹکیں بھی نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اعتماد ہوگا کہ آپ ایک الگ شخصیت سے وابستہ ہیں، ورنہ یہ شخصیت سے تو آپ متنفر ہی رہیں گے نا، ہر وقت شک و شبہات اور یہ وہ، تو یہ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں فیملی نظام کو۔ تو اس لیے میں نے ان کو پھر غصے میں لکھ دیا ہے کہ جو وفا کے ناٹک جو اتنی ساری آتی ہیں جو مجھے پرپوزلیں اور جو بھی ہیں، تو میں ریجیکٹ کیونکہ بٹکی شخصیت سے میرا گزارا ہونا ناممکن نظر آتا ہے۔ اسی لیے یا جگہ جو معاشرے میں غلط چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے غصہ چڑھتا ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں جسے دیکھو مغدہ نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں میری دھڑکن ہے، میرے دل اس کا مسکن ہے، سنگ تراش ہوں دل نواز ہوں، بھولی بھٹکیوں سے ہار ہوں۔ بھولی بھٹکیوں سے خوار ہونے کا مطلب یہی ہے نا
کہ ہر طرف بٹیاں ہی نظر آ رہی ہیں. کوئی اچھی شخصیت ملے جس سے زندگی میں بہار آ جائے, دل کی چاہ میں اضافہ ہو, وہ چیز نظر نہیں آتی جس سے دل کی تسکین ہو. تو اس لیے بولی بٹیوں سے فواد لکھ دیا. یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے عشق لڑا رہا ہوں ہر ایک سے اور کہتا ہوں کہ فواد ہوگا, یہ نہیں. ویسے ہی ایک تصوراتی بات کی ہے کہ جتنی بولی بٹیاں سمجھتی ہیں میں ان سے شادی کر لوں گا. تو اس بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کوئی میرے لیے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی ہے جو میں اس طرح کی اپرچونیٹیز آتی ہیں بولی بٹیاں, تو پھر مجھے غصہ آتا ہے. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اب آپ نے ٹیوشن تو نہیں بنانی ہوتی نا کسی کو, یا عورت کو جو ایک دفعہ بگڑ جائے اس کو سنبھلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے عورت کا. اس طرح مرد کوئی بگڑ جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہے. آج کل کے دور میں بالکل نہیں, کیونکہ جہاں پہ سزا ہی نہیں ہے اور حد تک نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی لوگ سدھرنا ناممکن ہے. تو اس لیے لکھ دیا تھا. اسی لیے اب سنتراش ہوں دل نواز ہوں, بولی بٹکیوں سے خار ہوں, تیری چاہتی جھوٹی تیری باتیں بھیگی تم سے دور ہو جا. اب اسے میں نے لکھ دیا, تیری چاہتیں جھوٹی ہیں جو تو نے قوم دکھاتی ہے, تیری سوچیں بکھری تیری فطرت بگڑی تو مجھے نہ بٹکا. اب مجھے بٹکا اور فطرت سوچیں بکھری ہے نا, سوچیں جو اپنی منزل سے ہی وہ پرے ہے, تو اور فطرت بھی بگڑی ہے کہ کیا ہے جو ابھی تک وہ مجھے بگاڑ کے رکھ دیا کہ ڈیمیج. اب وہ انگلش اور اردو کا مکس اب ول یو میری می او 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 وائس بیبی I'm your hug me, hug me, goodbye till then. Your father say me stupid, what having no friend. اب اس کو میں نے لکھ دیا کہ اس کے والدہ نے مجھے بالکل اسٹوپڈ کہا, یہ وہ پہلے تو بہت میں اچھا تھا, یہ وہ فلان اس کی بھی اتابیاں نظر نہیں آئی, میری بھی اتابیاں نظر نہیں, کس قدر اندر تھا میں یہ بھی سوچتا ہوں. یا یہ ایک ہی چھت تلے دو متضاد سوچیں, یا واٹ از دس. اور میں شاعری میں لکھا ہوا جو پرپوزل تھا اور جو بھی تھا تو وہ بھی ریجیکٹڈ, اور میں نے پوچھا بھی میری خامیاں بتائیں ہیں تو کیا بہت اچھا. میں نے کہا یہ لگتا ہے ساری چیزیں میری فیور میں جا رہی ہیں اور ایگزام سے ریجیکشن اور باقی کردار یہ وہ. میں نے کہا چلے خوشی بھی ہوئی کہ چلے کوئی تو ایسا ہے جو اس معاشرے میں اچھا چاہتا ہے کہ کسی کو بد کر رہا ہے. اگر اس نے کہا تو اس کے چاہنے سے میں بد کردار نہیں ہو گیا, مگر اگر اس طرح کوئی مجھے وہ کسی اور جب تھک جاتی ہے اس طرح ماں اگر وہ کہہ دیا کہ خوش رہی ہے جہاں ساڑھے والے نہیں, تو میں حیران ہوں. تو میں کہنا بھائی میں خوش رہی ٹھیک ہے, کیونکہ میں اپنا ایمان نہیں تباہ کرنا کہ اپنی جس سے بنتی نہیں ہے. اور میں جواب بھی نہیں دیتا کسی کو, اتنا مجھے حیا کی ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی, تو مجھے میرے کے منہ سے بات نہیں نکلتی اور اظہار خیال کرنا ناممکن. اور جس سے نفرت ہو یا جو غلط مطلب گھومیاں لگا رہی ہے اس سے بات کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہو گیا. تو لہٰذا میں حیران تھا اس کا بھی ڈبل مائنڈیڈ, یا اس کی کتنی کم آبزرویشن تھی, یا کس قدر اس کا ضبط تھا کہ ضبط کیے گا یہ جو بھی تھا. مگر میرے مطلب جو ضبط کیا میرن وہ بھی یار اس کا خبر ہے, مطلب اسی طرف جو ضبط کیا اس نے کیوں کیا, یا اس نے اس کو کیوں نہیں انسٹرکٹ کیا کہ واٹ از وائی یو آر ڈوئنگ سو, اور تم نے یہ کیا کر دیا کہ اچھا چلو میں وفا کا لہو چاہتا ہوں, کوئی بے واسی چاہتا ہوں, رو میری کی ہو کیسی بے پرواسی چاہتا ہوں, کی ندیاں بہ جائیں گی مستان عشق میں نئے قبول کی لیں گے, آ جا تو میرا ہو جا کر کے بیا سدھر جا, تیرے باپ سے میں بدلا لوں گا ساری اور تجھ سے ہی لوں گا. اب یہ دیکھیں جلدی میں پڑھ رہا ہوں, کلام بہت زیادہ ہیں اور جو ہے نا ابھی بہت سارا کلام میں نے ادھر لکھا بھی نہیں ہوا, اپنی ڈائری پہ کمپوز کیا تھا مگر ادھر نہیں لکھا ہوا, تو لہٰذا اب دیکھنا یہ اور نکل آئیں. اب یہ وہ جو میں نے کلام رشتے کے والے سے بیچا ہوا تھا وہ بھی میرے پاس نظر آ رہا ہے, میں نہیں پڑھ سکتا ادھر کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا. چلیں, خوش رہنے کے لیے دل کہاں خود سے ہی اجنبی ہے, ہستی مٹاتا ہے عشق تو خود ہی سے اجنبیت ہو رہتی ہے, اس کا میری عشق پلانا میری ہستی یوں مٹانا, درد بریا میرا احساسہ ہے, جگر میرا احساس پیاسا ہے,
نین ملا کر چل دی، تڑپی پل بھر عشق سکھا گئی، ہر سانس اسے پکارے ہے، جی نظارے کو مچلے، دل خدشات کا شکار ہے، بھٹکی کیوں یہ خلفشار ہے، ہائے پسیمانی ایسی الجھن پر، دلے بے قرار کے تڑپنے پر، منزل تھی یا امتحان تھی، میں نے کہا یہ منزل تھی کہ میرا امتحان تھا، بہل توجہ طلب، دل کے بادشاہ کو کنگار کر گئی، لب پہ بس وہی سوال بنی، اور چلو بر لہو کی امید بنی، ملی کو پیچھے پیچھے چل دیے۔ اب یہ بہت ساری، میں اب کتنی پڑھوں، بہت زیادہ کلام ہے، میں اب نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ، بس بہت ہے اتنا ہی۔ تو لہٰذا یہ میں نے آج عشق کے رموز بیان کی، کلام خواجہ کے لکھنے کی وجوہات بیان کی کہ اسی کی بدولت ہی کلام خواجہ، اور جو میں نے اپنی گانے لکھی ہیں، اب میں اپنی فلم میں بھی ایسے، چونکہ یہ بھٹکنا ہے اور ہیر کی تلاش میں، تو اپنی اسی طرح کی ایک اسٹوری بھی عشقیہ کے حوالے سے بناؤں گا، اور اس میں یہ گانے ایڈ اپ کر دوں گا، پل دو پل کا ساتھ، بے تابیاں بے قراریاں، دل نواز، اور اس طرح ایک جو میرے اسٹوری ذہن میں آ رہی ہے اس پہ کام کرنا چاہوں گا، مگر ابھی فی الحال انویسٹر کی تلاش میں ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کسی نے آفر کرا دی، جناب ایک رشتہ ہے جناب، 5 کروڑ سے زائد مالیت ہے، والدہ ہے صرف، اور یہ اتنا کر لے گی۔ میں نے کہا میں جسے دیکھا ہی نہیں ہے تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، جس کے جذبات احساس کا نہیں کرتا، پیسے کی لالچ میں، اگرچہ میں اپنے معیار سے گرنے ہی نہیں چاہتا، تو کتنی آفرز میں نے ٹکرائی ہوئی ہیں، تب یہ مجھے نیا ٹکڑا بتا رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، تو کہتے بڑے لالچ اب آ رہا ہے، جب آپ کیا انویسٹر ڈھونڈ رہے تھے 3 کروڑ، میں کہا میں تو اس طرح انویسٹر ڈھونڈتا ہی نہیں ہوں، اور یہ وہ میں اس چیز کو نہیں، میں بھی اگر سوچتا ہوں ایکٹنگ کے حوالے سے تو پہلے تو پراپر میں شروع میں ہی تو نہیں، میں نے اپنی فلمیں بنا دیں یا ڈرامے بنا دیں، پہلے میں خود ایکٹنگ کے میدان میں اتروں گا اور پروڈیوسر ڈائریکٹر کو بتاؤں گا میری ورتھ کیا ہے، پھر جا کے میں اپنا ایک اسکرین پہ اپیئر ہو کے پھر بعد میں اپنی پروڈکشن شروع کروں۔ میں یہ نہیں ہے کہ میں آن دا اسپاٹ جا کے خود سے ہی ہے، کیونکہ پہلے اپنی پریزنٹیشن ہونی چاہیے، اور آپ کا ایکٹ کا آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ ایک اڑا دیں، ایک اڑے کا میدان، جو فن ہوتا ہے وہ، اگرچہ میں ہر لحاظ سے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے عنایات ملی ہیں، میں پروڈیوسر ڈائریکٹر کہیں گے یار اس کو تو بس فلم بنانے کا شوق ہے تو نہایا، چلو وہ مجھ سے 100% کام نہ لیں اور وہ میری فلم ڈیمو سے بھی یہ بھی کام کرا رہا ہے، میں تو خود چاہتا ہوں پروڈیوسر کے پیسے انویسٹ کروں الٹا، تاکہ وہ مجھ سے اس طرح کام لیں کہ میری فلم جو ہے نا وہ 200 کروڑ 400 500 1000 کروڑ بزنس کرے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بس جی فلم بنا شوق سے بنا کے چھوڑ دی، نو، ادھر یوٹیوب پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور جس طرح عجیب حرکتیں کر کے اپنی ویڈیو چلواتے ہیں وہ الگ سے بات ہے، آج جو فلمیں آتی ہیں وہ بھی گونگیاں مار کے چلا رہے ہیں، غلط قسم کے کنٹینٹ پھینک رہے ہیں، مگر میں پازیٹیو ہر لحاظ سے رہتا ہوں اور پازیٹیوٹی بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ کی کائنات کا نظام ختم نہ ہو جائے، عشق حقیقی عشق مجازی کا جو مقام ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور اللہ نے اگر مجھے چنا ہے پازیٹیوٹی بنانے کے لیے اور مثبت سوچ کے لیے اور پاکیزگی کے لیے اور اچھا معیارات سیٹ کرنے کے لیے، تو کیونکہ اللہ بھی ناامید ہوگا جب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، اسی طرح اگرچہ میری ناامیدیاں بڑھتی ہیں جس مقام پہ میں چلتا ہوں، جس گزرگاہوں سے، اور یہاں پہ کچھ بھی اچھا نظر نہیں آتا، اور میں کھل کے باتیں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ جو اچھے ہیں وہ نہ بھٹک جائیں، کہ یہاں پہ راہی کچھ نہیں ہے، معاشرے میں اور ستیہ ناش بڑھ گیا، اور جو تباہیاں اعمال کے جنازے اور جو چیزیں ہیں، مگر پھر بھی میں کچھ نہ کچھ نشاندہی اس طرح کرتا ہوں کہ اصلاح ممکن ہو، معاشرے کی کوشش ہے میرے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ خدا کو کوئی نہیں مانتا اور ادھر مولویوں کی خوش رہنی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مشن کو ملمہ دین نے ختم کر دیا، جو موصلی معاشرے کا نظام تھا، جو جس پہ ہر کوئی قانون کے سامنے جو آبدہ ہو، بد کرداریوں کا خاتمہ ہو، شیطانی نظام کا خاتمہ ہو، یزیدی فکر کا خاتمہ ہو، یزیدیت نظام کا خاتمہ ہو، آج یزیدی فکر عام ہے، آج ظلم و زیادتیاں، قتل و غارت، خاندانی گھریلو خانہ جنگی چل رہی ہے، اور ہم قیامت کے بالکل قریب ٹچ ہو چکے ہوئے ہیں، بس اب جتنی بد لحاظیاں بڑھ چکی ہیں اور ہم اور آئے روز حادثات اور اتنی بے یقینی اور قیامت کی نشانیاں جوام ہوتی ہیں، اور یہ نظر آ رہی ہے کہ ہر روز ٹی وی پہ اتنی زیادہ زندگی کا حادثات کی ہم سوچ نہیں سکتے۔
اللہ تعالیٰ کی جب ایک اولاد اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں نافرمان ہے. چاہے وہ اسلام کہتا ہے کہ برے والدین کی بات نہ مانو، مگر اگر اچھے والدین ہیں اس کی بات نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے. اسی طرح جب اللہ کی کوئی بات نہیں مانے گا، اللہ کی خدائی کا نظام ختم ہوگا، جنگل میں پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ختم کر دے گا، عذاب دے کے، ان کو بیماریاں دے کے، ان کی زندگیوں میں پریشانی. اللہ کی راہ میں بھی پریشانیاں آتی ہیں. جیسے میں بھی نام ہی جیسے ہوتا ہوں، بعض کا پریشان بھی ہوتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ میرے دل میں اطمینان قلب اور خوشیاں بات دیتا ہے. مگر عشق کی اپنی تڑپ ہے. عشق جب درد دل سے دل جلتا ہے نا، تو دماغ روشن ہوتا ہے، حکمت و دنائی ملتی ہے جو مومن کی موجودہ نراس ہے. تو دماغ روشن ہوتا ہے، مگر قربانیاں پھر اللہ تعالیٰ مانگتا ہے کہ تمہیں اب ہر چیز کا حق آئے گا، قربانی دو. سب تو بھاگ کے مفادات کے تحت شیطان کے پیرو ہو گئے، مجھے مسلمانی ہو گئے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ بات مہربانی ہوگا، مزید قربانی ہوگا، مزید اپنی اب روحانیت کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، روح کی پرواز کے، عشق حقیقی کے حوالے سے. اور میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو اب میں اپنی ویڈیو سے خود سیکھتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کہتی ہوں، یار میں کیا باتیں کر رہا ہوں. اور جس طرح مجھے اشارہ ہوا تھا خواب میں، جیسے مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے کہ آپ کو ویڈیو بناؤ، آپ کو فائدہ ہوگا اس کا، یہ روحانی پرواز کے والے سے اور یہ وہ ایمان کے والے سے یا مذہبی اصلاحی والے سے. تو مجھے واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں جو مجھے بڑے لامتناہی سوالات جو تھے نا، اب مجھے اس کا حل مل رہا ہوتا ہے. اور مزید اور لوگوں کے رویے جو تھے، میں حیران ہوتا تھا کہ لوگوں کلاسز میں سے جنم لیتے ہیں، اور میں بھی کلاسز جنم لیتے ہیں. جب وہ معیارت سے گرے نظر آتے ہیں، جب وہ اسپیڈ ہوتے ہیں، یا جب وہ گھٹیا پن کم ضرورتی نظر آتی ہے، اور وہ کس طرح لوگوں کو اپنے نظریات کے تحت ہانکنا چاہتے ہیں، تو میں ادھر کلاسز جنم لیتے ہیں اور میں ٹکراتا ہوں ہر ایک چیز سے. تو پھر مجھے نظر آتا ہے کہ اور یہ بعض کا ہوٹنگ جو ہوتی ہے غلط قسم کے لوگوں کی آپ کو نامید کرنے کے لیے، تو پھر نظر آتا ہے کہ واقعی آپ کتنے انمول ہیں کہ آپ کس مشن پہ چاہ رہے ہیں. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قاتلوں کے گروہ میں قتل کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جھوٹوں کے گروہ میں مل کے خوش ہو جاتے ہیں، طائفیں کے گروہ میں چھپ کے طائفانہ یاریاں مکاریاں لگاتی ہیں. اسی طرح لوٹنے والے لوٹتے ہیں لوگوں کے جیبوں کو، اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوتے ہیں. جو بھی سسٹم ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے معیارات سے نہ گریں، اور آپ اگر تنہا بھی ہیں تو اپنے سب کو ڈال دیں. اور بڑی اچھی بات ہے. ہاں، اب جس طرح کا سسٹم شروع ہو چکا ہوا ہے، اب پتہ کیا ہو رہا ہے، جاسوسی کا نظام دیکھیں کیسا ہوتا ہے. اب گروپ بنے ہوئے ہیں بد کرداروں کے بھی نا. اگر کوئی اس کا نام کیا ہے، لڑکا یا لڑکی ہے، اب لڑکیاں کسی نے چھوڑی ہوتی ہیں کسی کو، اس کا نام کیا ہے، کسی نے نظریات ہائی جیک کرنے کے لیے وہ ایون پولیس تک ہو رہا ہوتا ہے، یہ سڑکوں پہ پھینکی ہوتی ہیں، اور بعد میں پولیس آ جاتی ہے، صاحب تم نے اس لڑکی کو رابطہ کر دیا، اتنے پیسے دو جی، پیسے کمانے کے لیے. اس طرح بعض لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو ورگلانے کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں گروپ، اور پسے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں وہ، اس کا نام کیا ہے، ان کے متعلق ٹٹولنے کے لیے ان کے نظریات سوچیں، یہ بھی ایک علیحدہ سی چیزیں ہوتی ہیں. اور جیسے طائف ہے، اب طائفہ کے کوٹھے پہ جتنے بھی جاتے ہوں گے برے لوگ، تو طائفہ راز افشاں کرتی ہوں گی، ہاں میرے کوٹھے کیا جڑا بڑا حاجی سنا بنے سے بھی آیا. اسی طرح بد کردار لوگ ہوتے ہیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ یہ لڑکی نے میں افیئر چلایا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، یہ اینڈ بھی یہ، حالانکہ وہ اس سے مدد چتا رہے ہوں گے یا جو بھی ہے. اس طرح وہ وائرل ہو رہی ہے جناب، وائرل ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، پتہ چل رہا ہے اس کی پبلسٹی بیڈ امپیکٹ کرتا ہے. اور ہیوج لیول پہ، اور برائی بھی چھپی نہیں رہتی، اچھائی بھی چھپی. ہیر رانجھا کی بدنامی وہ بدنامی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک حقیقی کی جامی ہوئے تھے نا، وہ بدکردار تو نہیں تھے. یا سسی پونی سونی ماہیوال. پھر آج کل کے جو بدکردار معاشرے کا میں بتاتا ہوں، تو وہ پھر چیزیں پبلش ہوتی ہیں اور یہ چیزیں پھیلتی ہیں کہ کس طرح ہو رہا ہے. اور آج کے دور میں جہاں پہ ہر کوئی اپنی اسٹوپڈ سوچیں اور بد کرداریاں ایسے ہی وائرل کر رہا ہے مختلف ویڈیو سے یا مختلف حرکات سے، یا ویسے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی کسی کی باتوں سے، اور کوئی انجانے میں اپنی وہ اتنے سیکرٹ جو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں بھی جو ہوتی ہیں نا بڑی خرابی پیدا کرتی ہیں. اور یقیناً اور اس طرح پھر ہوتا ہے کہ برائی سے برائی زیادہ بہتری ہوتی ہے. جب تک قانون اسٹک نہیں ہوگا معاشی اسلام ناممکن نظر آئے گی. اور یہ جتنا کام خراب نہیں ہوگا نا، تو یہ ایسے ہیں تو نہ تو مذہب بچتا ہے،
نہ ایمان بچتا ہے. ایمان سے ہی مذہب ہے, اور ایمان ہی نہیں رہے گا تو آپ میں مذہب کی جو تڑپ ہے نا, یہ مذہب پہ عمل کرنے کا کام ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اور یوں آپ خراب ہو رہے ہیں. اور آپ جب بھٹکتے ہیں تو آپ کا اندرونی اسٹرکچر خراب ہوتا ہے, جیسے ایمان کی اور روح کی پرواز کے بارے سے میں نے ویڈیو بنائی کہ جب آپ برائی میں ملوث ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, دوسری چیزیں جتنے بھی آپ میں برائیاں آتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتی ہے, آپ کا اندرونی اسٹرکچر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بالکل آپ کو اپنی ذات سے پرے کر دیتا ہے, اور آپ فارغ ہو جاتی ہیں. اللہ کی نظر میں آپ بے حیثیت ہو جاتی ہیں, اور صوفیہ اللہ کی نظر میں عشق حقیقی والے سے بات ہو تو بے حیثیت نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے نہیں. اللہ تعالیٰ بھی ان کا لحاظ کرتا ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جب تم برائی کرتے ہوئے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم دیکھا کرو کہ تمہاری نظر میں اللہ کی کیا اہمیت ہے, تو اسی طرح تم جان لو کہ اللہ کی نظر میں تمہاری کیا اہمیت ہے. تو لہٰذا جب اللہ بھی کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف دو قدم. یہ جتنے بھی مولویوں کے کاپی پیسٹ والا اسلام ہے, اللہ سے دور بھٹکے ہوئے. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کی مہر سے مشرق کی سرزمین ہوا نہ کوئی خدائی کا اسلام پیدا. تو لہٰذا ہستی میری مٹی جو بھی ہے, اب کیا وہ بھٹکی ہیں بیٹھی ہیں یا اس نے مجھے کی تباہ کیا, کیا پس پردہ قائد ہے. ابھی مزید میری سرچ باقی ہے, تو میں جو تو فائنل ہو تاکہ یہ ریجیکشن ہے تو کرے ریجیکٹ ملوں, میں کسی اور طرف نکلوں, پھر میں ساری زندگی ایسے تو نہیں اپنی زندگی تباہ کر سکتا. تو اگر ایکسیپٹنس ہے تو اسے چاہیے, کیونکہ پھر اگر میں نے کسی اور جگہ پہ شادی کر لی نا تو یہ وہ اس کی چاہت اور بے قرار رہی اور وہ تڑپی, کیونکہ جیسے میں تڑپ رہا ہوں تو وہ بھی تڑپے گی نہیں. اگر اس میں چاہ جاگ گئی تو پھر اس کی بھی نہیں دباؤ, کیونکہ سب سنیے بولا جس کے دل میں محبت پیدا کر کے چھوڑ دینا سے قتل کرنے میں. چلو میں تو اپنے قتل کا زیادہ کرتے شاید سمجھ جاؤں, اگر اس میں واقعی یہ چیزیں اٹھیں اور واقعی وہ جس طرح اس کی تڑپ اگر واقعی ہے اور حقیقت میں مبنی ہے, تو میرے اگر خدشات غلط ہیں کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تو یہ ساری اسی قید میں لا کے جس قید میں میں ہوں اس میں, لہٰذا یہ قیدیں ختم ہونی چاہیے تاکہ ہم حقیقت مینوں میں دیکھ سکیں کہ واٹ اے بیسٹ. تو اب میری مناظر جو مجھ سے دور جا رہی ہیں وہ بھی کام خراب کر رہی ہیں. تو بس اب دیکھتے ہیں کیا امتحانات چل رہے ہیں, اللہ کی ذات مجھ سے کیا امتحان لیا. پھر یہی ہے کہ مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے, وہ سیکنڈ